اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے مساقات اور مغارسے کے احکام۔ فرماتے ہیں اگر انسان کسی کے ساتھ اس قسم کا معاہدہ کرے، مثلا پھلدار درختوں کو جن کا پھل خود اس کا مال ہو یا اس پھل پر اس کا اختیار ہو، ایک مقررہ مدت کے لیے کسی دوسرے شخص کے سپرد کر دے تاکہ وہ ان کی نگہداشت کرے اور انہیں پانی دے، اور جتنی مقدار وہ آپس میں طے کریں اس کے مطابق وہ ان درختوں کا پھل لے لے، تو ایسا معاملہ مساقات یعنی آبیاری کہلاتا ہے۔ فرماتے جو درخت پھل نہیں دیتے اور ان کی کوئی دوسری پیداوار ہو، مثلا پتے اور پھول ہوں کہ جو کچھ نہ کچھ مالیت رکھتے ہوں، مثلا مہندی اور پان کے درخت کہ اس کے پتے کام آتے ہیں، اس کے لیے مساقات کا معاملہ ہے۔ مساقات کے معاملے میں صیغہ پڑھنا لازم نہیں، بلکہ اگر درخت کا مالک مساقات کی نیت سے اسے کسی کے سپرد کر دے اور جس شخص کو کام کرنا ہو وہ بھی اسی نیت سے کام میں مشغول ہو جائے تو معاملہ صحیح ہے۔ فرماتے درختوں کا مالک اور جو شخص درختوں کی نگہداشت کے ذمہ داری لے، ضروری ہے کہ دونوں بالغ اور عاقل ہوں اور کسی نے انہیں معاملے کرنے پر مجبور نہ کیا ہو، نیز یہ بھی ضروری ہے کہ سفیہ نہ ہو، یعنی اپنا مال فضول کاموں میں خرچ نہ کرتے ہوں، اور اسی طرح ضروری ہے کہ مالک دیوالیہ نہ ہو۔ لیکن اگر باغبان دیوالیہ ہو اور مساقات کا معاملہ کرنے کی صورت میں ان اموال میں تصرف کرنا لازم نہ آئے جن میں تصرف کرنے سے اسے روکا گیا ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ مساقات کی مدت معین ہونی چاہیے، اور اتنی مدت ہونا ضروری ہے کہ جس میں پیداوار کا دستیاب ہونا ممکن ہو۔ اگر فریقین اس مدت کی ابتدا معین کر دیں اور کا اختتام اس وقت کو قرار دیں جب فرماتے ہیں مساقات کی مدت معین ہونی چاہیے اور اتنی مدت ہونا چاہیے کہ جس میں پیداوار کا دستیاب ہونا ممکن ہو۔ اگر فریقین اس مدت کی ابتدا معین کر دیں اور اس کا اختتام اس وقت قرار دیں جب اس کی پیداوار دستیاب ہو تو معاملہ صحیح ہے۔ ضروری ہے کہ ہر فریق کا حصہ پیداوار کا آدھا یا ایک تہائی یا اس کی مانند ہو۔ اگر یہ معاہدہ کریں کہ مثلا 100 من میوہ مالک اور باقی کام کرنے والے کا ہوگا تو معاملہ باطل ہے۔ فرماتے لازم نہیں ہے کہ مساقات کا معاملہ پیداوار ظاہر ہونے سے پہلے طے کر لیں، بلکہ اگر پیداوار ظاہر ہونے کے بعد معاملہ کریں اور کچھ کام باقی رہ جائے جو پیداوار میں اضافے کے لیے یا اس کی بہتری یا اسے نقصان سے بچانے کے لیے ضروری ہو تو معاملہ صحیح ہے۔ لیکن اگر اس طرح کے کوئی کام باقی نہ رہے بلکہ ایسے کام جو درخت کی پرورش کے لیے ضروری ہے یا میوہ توڑنے یا اس کی حفاظت جیسے کام باقی رہ گئے ہوں تو پھر مساقات کے معاملے کا صحیح ہونا محل اشکال ہے۔ خربوزے، کھیرے اور جیسی دوسری بیلوں کے بارے میں مساقات کا معاملہ بنا بر اظہر صحیح ہے۔ جو درخت بارش کے پانی یا زمین کی نمی سے استفادہ کرتا ہو جسے آب پاشی کی ضرورت نہ ہو، اگر اسے مثلا دوسرے ایسے کاموں کی ضرورت ہو جو سابقہ مسئلے میں بیان ہو چکی ہے تو ان کاموں کے بارے میں مساقات کرنا معاملہ صحیح ہے۔ فرماتے ہیں وہ افراد جنہوں نے مساقات کی ہو باہمی رضامندی سے معاملہ فسخ کر سکتے ہیں، اور اگر مساقات کے معاہدے کے سلسلے میں یہ شرط طے کرے کہ ان دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو معاملہ
فسخ کرنے کا حق ہوگا تو ان کے طے کردہ معاہدے کے مطابق معاملہ فسخ کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔ اور اگر مساقات کے معاملے میں کوئی شرط طے کرے اور اسی طرح شرط پر عمل نہ ہو تو جس شخص کے قاعدے کے لیے وہ شرط طے کی گئی ہو وہ معاملہ فسخ کر سکتا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر مالک مر جائے تو مساقات کا معاملہ فسخ نہیں ہوتا بلکہ اس کے وارث اس کی جگہ پاتے ہیں۔ درختوں کی پرورش جس شخص کے سپرد کی گئی ہو اگر وہ مر جائے معاہدے میں یہ قید اور شرط عائد نہ کی گئی ہو اور خود درختوں کی پرورش کرے گا تو اس کے ورثاء اس کی جگہ لے لیتے ہیں، اور اگر ورثاء نہ خود درختوں کی پرورش کا کام انجام دے اور نہ ہی اسی مقصد کے لیے کسی کو اجیر مقرر کرے تو حاکم شرع مرنے والے کے مال سے جسے کسی کو اجیر مقرر کر دے گا اور جو آمدنی ہوگی اسے مرنے والے کے ورثاء اور درختوں کے مالک کے مابین تقسیم کر دے گا۔ اور اگر فریقین نے معاملے میں یہ قید لگائی ہو کہ وہ شخص خود درختوں کی پرورش کرے گا تو اس کے مرنے کے بعد معاملہ فسخ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اگر یہ شرط طے کی جائے کہ تمام پیداوار مالک کا مال ہوگی تو مساقات باطل ہے، لیکن ایسی صورت میں پیداوار مالک کا مال ہوگی اور جس شخص نے کام کیا ہو وہ اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر مساقات کسی اور وجہ سے باطل ہو تو ضروری ہے کہ مالک آبیاری اور دوسرے کام کرنے کی اجرت اور درختوں کی نگہداشت کرنے والے کو معمول کے مطابق دے، لیکن اگر معمول کے مطابق اجرت طے شدہ اجرت سے زیادہ ہو اور وہ سے مطلع ہو تو طے شدہ اجرت سے زیادہ دینا لازم نہیں۔ فرماتے ہیں مغارسہ یہ ہے کہ کوئی شخص زمین دوسرے کے سپرد کر دے تاکہ وہ درخت لگائے اور جو کچھ حاصل ہو وہ دونوں کا مال ہو تو یہ معاملہ صحیح ہے، اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ ایسے معاملے کو ترک کر دے، لیکن اس معاملے کے نتیجے پر پہنچنے کے لیے کوئی اور معاملہ انجام دے تو بغیر اشکال کے وہ معاملہ صحیح ہے۔ مثلا فریقین کسی طرح باہم صلح اور اتفاق کر لے اور یا نئے درخت لگانے میں شریک ہو جائیں، یا پھر باغبان اپنی خدمات مالک کے زمین کو بیج بونے، درختوں کی نگہداشت اور آبیاری کرنے کے لیے ایک معین مدت تک زمین کی پیداوار کے نصف فائدے کے عوض کرایہ پر پیش کرے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔